یعنی ایمان تقدیر پر نہ ہو تو وہ ایمان نہیں۔ اگر کوئی آدمی تقدیر کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں۔ اگر کوئی تقدیر کے معاملے میں اپنی بات کہے، قرآن و سنت میں جو بات کہی گئی ساری باتیں اللہ نے پہلے سے لکھ کے رکھی ہیں، ان باتوں کا انکار اگر کرے تو وہ آدمی مسلمان نہیں۔ یہ بات نہیں ہوتی، نہیں ہو سکتی۔ اس بات پر ایمان لاؤ، یہ ایمان کا چھٹا رکن ہے، ایمان کے ارکان میں سے چھٹی بات ہے۔ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر پر ایمان لاؤ کہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے، پہلے سے لکھوائی ہے، اس بات پر ایمان لاؤ۔ حاضرین گرامی، معلوم یہ ہوا سب سے پہلا مسئلہ کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ رکن ایمان ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر ایک آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اور ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ بلکہ آپ یہ بات جان لیں، اگر کوئی آدمی تقدیر کا انکار کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا ہے، نہیں مانتا کہ اللہ نے پہلے سے لکھ کے رکھا ہے، نہیں مانتا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے یا جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے سب پہلے سے لکھ کے رکھا ہوا ہے، تو پھر یہ نہ ماننا آدمی کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت میں نبی علیہ السلام نے یہی بات بیان فرمائی، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو آدمی اللہ تعالیٰ کی لکھی تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک واقعہ ہے، بصرہ میں تقدیر کا انکار کرنے والا یہ گروہ پیدا ہوا۔ کون ہے یہ بعد میں آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ تقدیر کا انکار کرنے والا یہ گروہ پیدا ہوا جو یہ کہتا تھا کہ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، کہ بندے پہلے سے کوئی چیز اللہ نے تقدیر میں لکھ کے نہیں رکھی، بندہ عمل کرتا ہے پھر اس کے بعد اللہ کو پتہ چلتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال نامے میں اسے لکھواتا ہے۔ تقدیر نام کی کوئی چیز پہلے سے لکھ کے نہیں رکھی ہے۔ ایک بدعت تھی، ایک گمراہی تھی، تقدیر کا انکار تھا۔ دو لوگ صحابہ سے فتویٰ پوچھنے کے لیے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ ہمارے علاقے میں ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے کوئی چیز لکھی نہیں ہوتی، بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے تب جا کے اللہ کو پتہ چلتا ہے، تب جا کے اعمال نامے میں وہ عمل لکھا جاتا ہے۔ ایسی بات کرنے والے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایسا ایمان اور عقیدہ رکھنے والے کا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے دو باتیں کی۔ پہلی بات تو یہ بتا دیا، کہا جب واپس لوٹ کر جاؤ نا تو جتنے ایسے لوگ ملے یہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو جا کے یہ بات بتا دینا انا بریء منہم وہم براء منی، میں ان سے بری ہوں وہ مجھ سے بری ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی ایمان تقدیر پر نہ ہو تو وہ ایمان نہیں۔ اگر کوئی آدمی تقدیر کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں۔ اگر کوئی تقدیر کے معاملے میں اپنی بات کہے، قرآن و سنت میں جو بات کہی گئی ساری باتیں اللہ نے پہلے سے لکھ کے رکھی ہیں، ان باتوں کا انکار اگر کرے تو وہ آدمی مسلمان نہیں۔ یہ بات جا کے پہلے اسے سنا دینا اور پھر اس کے بعد اپنی بات کی تائید کے لیے دلیل کے طور پر یہی حدیث جبرائیل، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے سوال پوچھا تھا اسے پڑھ کر سنایا۔ دیکھو اللہ کے نبی نے کہا ایمان نام ہی اس بات کا ہے کہ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تقدیر اچھی ہو کہ بری ہو اس پہ ایمان رکھو کہ یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ بھائیو اس سے معلوم یہ ہوا کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ اصل میں ہمارے اور آپ کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیو گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک مسئلہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، آج اس مسئلے کو آپ سمجھ لیں۔ تقدیر پر ایمان کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ یا تقدیر پر ایمان کا اتنا اونچا مقام کیا ہے؟ بھائیو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تقدیر کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ القدر قدرت اللہ، تقدیر کا معاملہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کے کمال قدرت کا اظہار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہے۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت، اس کی کبریائی اور اس کے کمال قدرت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ ذرا آج آپ یہ سمجھیے، آپ اور میں آج پیدا ہوئے اور آپ اپنے آپ کو ہی اپنی جگہ پہ رکھیے، میں اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھتا ہوں۔ آج میں پیدا ہوا ہوں،
میرا پیدا ہونے سے پہلے نہیں، آسمان و زمین کے بنائے جانے سے 50,000 سال پہلے، آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا ہے جو کچھ کے آخرت تک ہونے والا۔ دنیا میں جو کچھ ہوگا نا، ساری دنیا کے، اور بڑی بڑی باتیں نہیں، صرف بڑے بڑے حادثے نہیں، بڑے بڑے واقعات نہیں، ہر انسان کی زندگی کی تفصیلات، باریکیاں، جزئیات، حتیٰ کہ یہ بات یاد رکھیں، آج اس وقت میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید کل ہمیں بھی نہیں معلوم تھا کہ بالتحدید بالکل اس وقت ہم یہاں رہیں گے، شاید ہمیں نہیں معلوم تھا، لیکن آسمان و زمین کے پیدا کیے جانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا۔ میں آج یہاں بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں گا، آپ یہاں بیٹھ کر گفتگو سن رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کا اظہار ہے کہ دنیا والے آئے بھی نہیں، ان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور یہ اس کے قدرت کا کمال ہے کہ انسان کو اختیار ہے، آزادی ہے، چھوٹ ہے، اس کے باوجود بھی انسان چاہے جو کر لے، وہ بہرحال وہی کرتا ہے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تقدیر میں لکھی رکھی ہوئی ہے۔ سوچ کر دیکھیں وہ رب قدیر کیسی قدرت والا رب ہے، وہ قدرت رکھنے والا کیسا معبود برحق ہے کہ جس نے نہ صرف یہ کہ کائنات کو بنایا، کائنات کا نظم بنایا، یہاں کی مخلوقات کی ایک ایک بات کو اللہ نے پہلے سے لکھوا دی۔ وہ کرنے والے بھی نہیں آئے، ان کے کام بھی ابھی وجود میں نہیں آئے، اللہ نے پہلے سے لکھوا کے رکھ دیا۔ اب پوری کائنات کے ہر چھوٹے چھوٹے خطے میں معمولی سے معمولی انسان کے حرکات و سکنات، اس کی اپنی گفتگو، اس کی نیکیاں، اس کی برائیاں، اس کا ہر کام عین اس کے مطابق ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ سوچو اللہ تعالیٰ کی کیسی عظمت ہے۔ آج اگر میں آپ کو بتاؤں، کامیاب سے کامیاب انجینئر بھی اگر کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت بنانا چاہتا ہے نا، بڑے سے بڑا پروجیکٹ دنیا کا، آپ معلوم کر کے دیکھ لیجئے، وہ چھوٹی سی ایک عمارت بناتا ہے، جب پلان بناتا ہے، پلان بنانے کے بعد جب عملاً تعمیر کرنے کی طرف آتا ہے نا، وہ کم سے کم چھوٹی موٹی تبدیلیاں کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ اپنا بنایا ہوا پلان ہے اور پلان کے مطابق ہی ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے، لیکن تعمیر کے دوران انسان کو لگتا ہے کہ نہیں، شاید اس کے بجائے ایسے کر لیتا تو بہتر ہوتا، اس کو ہٹا دوں، اس کو بڑھا لوں، اس کو گھٹا دوں۔ انسان اپنے پلان میں تبدیلی کرتا جاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ باکمال ہو کر بھی تم بہرحال کمزور ہو، تمہارے پلان میں کمزوری ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کمال قدرت ہے کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بات لکھ دی، آج اس میں حرف برابر تبدیلی کی ضرورت نہیں رہتی، اور دنیا والے سارے اپنی مرضی اور اختیار سے اپنے اپنے کام کرتے ہیں۔ نیکی آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، آپ گناہ کر رہے ہیں اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے تقدیر کے فیصلے سے باہر نہیں ہو پاتے۔ سوچے وہ رب قدیر کیسی قدرت والا ہوگا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، القدر قدرت اللہ، تقدیر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال قدرت کا اعتراف کرنا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کرنا، اور یہ ماننا کہ اللہ تجھ سے زیادہ بہتر منصوبہ رکھنے والا، بنانے والا، دنیا کے لیے نظام دینے والا کوئی نہیں، اور اس کے مطابق چلانے والا کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ باریک بین کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ جانکار کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات پہ ایمان لانا ہے اصلی کرنی ہے۔ بھائیو، اسی لیے یہ بات یاد رکھو کہ تقدیر پر ایمان یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کو ایک طرح سے تقویت عطا کرتا ہے۔ بھائیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تقدیر پر ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ نے جو لکھ کے رکھا ہے تقدیر میں، اس پہ ایمان لانا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دو تین باتیں میں آپ کو نقطے کی شکل میں، پوائنٹس کی شکل میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی۔ آپ جانتے ہیں انسان کو اللہ نے زمین پیدا کر کے فوراً انسان کو یہاں نہیں بسایا، آسمانوں کو پیدا کر کے فوراً اللہ نے انسانوں کو نہیں بسایا۔
یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے جنوں کو بسایا، دوسری مخلوقات کو بسایا، انسان کا نمبر تو بعد میں آیا۔ انسان تو دور کی بات، آسمان و زمین کے پیدا کیے جانے سے 50,000 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تقدیر لکھوا دی ہے۔ کیا مطلب؟ میں اور آپ اپنی زندگی میں جو کچھ کرنے والے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا، اور میرے اور آپ کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے بھلا یا برا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا دیا ہے۔ اور کب لکھایا ہے؟ آسمان و زمین کے پیدا کیے جانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا۔ دوسری حدیث میں اس کی مزید تفصیل یوں آئی، اللہ کے نبی فرماتے اول ما خلق اللہ القلم قال له اکتب، قال ماذا اکتب؟ قال اکتب مقادیر الخلائق الى ان تقوم الساعہ۔ اللہ نے جب قلم کو پیدا کیا تو پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کرنے کے ساتھ اسے حکم دیا کہ تو لکھ۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا مخلوقات جو قیامت تک آنے والی ہیں تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ۔ کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ قلم کو حکم دیا تم اپنے طور پہ جو چاہے لکھ، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا کہ لکھا جائے قلم کو حکم ہوا وہی لکھ، اور اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق قلم لکھتا گیا۔ اور انسانوں کے آنے سے پہلے یہ پورا جو ہے تفصیل اللہ نے لکھوا دی کہ اب یہ دنیا بسے گی، دنیا بس کر دنیا میں کیا کچھ ہوگا، کتنے فتنے آئیں گے، کتنے نیک لوگ آئیں گے، کتنے برے لوگ آئیں گے، کون کیا اچھائیاں کرے گا، کون کیا برائیاں کرے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ کے رکھ دیا اور بتا دیا تم جو چاہے زور لگا لو، میرے یہ جو فیصلے ان سے باہر نہیں نکل پاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ نے فرمایا اے جن و انس کی جماعت، میری بادشاہت، میری سلطنت، میرے اختیار، میرے اقتدار سے باہر اگر نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ، نہیں نکل پاؤ گے، میری سلطنت کے اندر ہی رہو گے۔ تقدیر اصل میں اسی کمال قدرت کا، کمال اختیار کا، اللہ تعالیٰ کے اقتدار کا، اللہ کی بادشاہت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان کے ایک ایک چیز پر واقف ہونے، اس سے جانکار ہونے یا اس کو جاننے کا اعتراف ہے، اس کا اظہار ہے۔ میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لائیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں نا، تو ہمارے اس اقرار میں حقیقت میں تقدیر پر ایمان بھی شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان، اللہ کی تقدیر پر ایمان اسی کا حصہ، ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، لیکن ہمارا یہ ایمان مجمل کہلاتا ہے۔ ہم نے جو ہے جملہ باتوں کو سمیٹ کر جو ایمان لانا چاہیے وہ ہم نے مان لیا۔ تفصیلی ایمان کیا ہے تقدیر کے بارے میں؟ تقدیر کے بارے میں جو کچھ باتیں قرآن و سنت میں مزید بتائی گئی نا، ان کو ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک مسئلے کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، تقدیر کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں جو آدمی کتاب و سنت اور سلف صالحین کے اقوال، کتاب و سنت کے نصوص اور ان کی وضاحت میں سلف صالحین کے اقوال کو پڑھتا ہے، ان کو سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو وہیں تک روک لیتا ہے، تقدیر کا یہ مسئلہ بہت حد تک اس کے لیے واضح مسئلہ ہے۔ اور جو وضاحت نہیں ہوتی وہ انسان خود سمجھتا ہے کہ اس کی جانکاری میرے لیے ضروری بھی نہیں۔ اگر آپ کتاب و سنت کی تعلیمات، قرآن کی آیات، احادیث رسول اور ان کی تفسیر تشریح میں صحابہ تابعین کے جو اقوال آئیں ان تک اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، جتنی تفصیلات تقدیر کے بارے میں آئی ہیں نا، اتنی باتیں ہمارے اور آپ کے اطمینان کے لیے، ایمان کے لیے، اللہ کی تقدیر اور اس کی قدرت کو پہچاننے کے لیے، اللہ تعالیٰ پر کما حق و ایمان لانے کے لیے، اس کی تقدیر کو تسلیم کرنے کے لیے کافی ہیں، شافی ہیں، اطمینان دلانے والے ایک انسان کا نفس مطمئن ہو سکتا ہے اس بات پر۔ لیکن اگر وہی مسئلہ اگر کوئی آدمی کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں سمجھنے کے بجائے تقدیر کے بارے میں اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے لگ جائے، اپنے دماغ کو خامخواہ استعمال کرنے لگ جائے اور ایسے سوالات لائے جن سوالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو علم نہیں دیا،
ایسا نہیں کہ ان کا جواب نہیں، ان کا جواب ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اس کا علم محدود دیا ہے، جتنا ضروری تھا اتنا دیا ہے۔ جو آدمی اس کو چھوڑ کر اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتا ہے وہ آدمی تقدیر کے باب میں گمراہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ پچھلی امتوں کی طرح اگر ہماری امت میں بھی کوئی آدمی تقدیر کے مسئلے میں دخل اندازی کرے گا، اپنی عقل کو گھسائے گا، گھسیڑے گا، خامخواہ اپنی عقل دوڑائے گا، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں واضح اور طے شدہ مسائل کو سمجھنے ماننے کے بجائے اپنی عقل سے نئی نئی باتیں پیدا کرے گا، نبی علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی ہے کہ یہ اس امت کی گمراہی کا دروازہ ہوگا، یہ امت کی تباہی اور بربادی کا دروازہ ہوگا۔ اور تاریخ میں یہ دیکھا گیا، معتزلہ نے جو کہ کتاب و سنت کے نصوص کے احترام سے زیادہ اپنی عقل کی تقدیس اور اس کے تقدس کو مانتے تھے، اپنی عقل کو فوقیت دیا کرتے تھے، وہ جب اپنی عقلوں کے ساتھ تقدیر پر کے باب میں داخل ہوئے انہوں نے تقدیر کا انکار ہی کیا۔ اس کے مقابلے میں اہل سنت نے کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں تقدیر پر ایمان لایا، وہ مسلمان رہے اور تقدیر پر ایمان ان کا باقی رہا، جیسے بات میری آگے آئے گی۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تقدیر کے مسئلے میں کتاب و سنت کی تعلیم یہ ہے، جو بتایا گیا، جتنا بتایا گیا اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو سمجھاؤ کہ اس کا سمجھنا تمہارے میرے اطمینان قلب کے لیے ضروری ہے۔ لیکن جن باتوں کے بارے میں اللہ نے تفصیل نہیں عطا فرمائی، اللہ نے جن کی باریکیاں نہیں بیان کی، جن کی نزاکتیں، جن کی جزئیات، جن کی تفصیلات قرآن و سنت میں ہمارے سامنے نہیں رکھی گئی، ان کے پیچھے پڑھ کر اگر تقدیر کے مسئلے کو حل کرنا چاہو گے، خامخواہ کے سوالات کرو گے، خامخواہ کے اعتراضات اٹھاؤ گے، تو سمجھ لینا کہ یہیں سے گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ یہ کتاب و سنت کی بدی ہوئی بہت بڑی تعلیم ہے جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔